الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسمان بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے جب اس جہان کو پیدا کیا اور اس جہان کے اندر، اس کائنات کے اندر مختلف مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے بعض مخلوقات کو بعض دوسری پر ترجیح دی ہے، کسی کو کسی پر فضیلت بخشی ہے۔ جیسا کہ انسان کو تمام مخلوقات پہ فضیلت عطا کی گئی، انسانوں میں سے پھر انبیاء کو تمام انسانوں پر فضیلت اور درجہ دیا گیا، پھر انبیاء میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا گیا، آپ کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، تمام انبیاء سے بھی سب سے افضل بنایا گیا۔ اسی طرح باقی مخلوقات میں بھی اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی، جیسا کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا تو مہینوں کی تعداد 12 رکھی، منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 پیدر پہ اکٹھے
ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 اکٹھے حرمت والے مہینے ہیں، اور چوتھا رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک مہینہ اور بھی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے باقی دنوں پر فضیلت بخشی ہے، اور وہ ہے رمضان کا مہینہ، جو کہ عنقریب ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اگر ہماری زندگی رہی تو۔ رمضان یہ بڑی برکت والا مہینہ، اللہ کی رحمت والا مہینہ ہے۔ جیسے ہر تاجر اس نے اپنی پروڈکشن کے لیے، اپنی چیز کو بیچنے کے لیے ایک مہینہ رکھا ہوتا ہے، کچھ ایام خاص کیے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی چیز کی پبلسٹی کرتا ہے، اپنی چیز کو عام کرتا ہے، اس میں لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، آسانیاں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے بھی رمضان کا مہینہ رکھا ہے کہ سارا سال جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو کمیاں رہ گئیں، وہ اس مہینے میں پوری کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا: اتاکم شہر رمضان شہر مبارک تغلق فیہ ابواب الجحیم وتفتح فیہ ابواب الجنہ۔ میں کہ میرے صحابہ، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ کے ہاں بڑا بابرکت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تغلق فیہ ابواب الجحیم وتفتح فیہ ابواب الجنہ۔ جب یہ مہینہ آتا ہے اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، وتفتح فیہ ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے دروازے انسانیت کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازے، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی، اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا: آتاکم شہر مبارک تفتح فیہ ابواب السماء۔ یہ ایسا بابرکت والا مہینہ ہے، اس میں آسمانوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھل گئے، آسمانوں کے دروازے بھی کھل گئے، ایسا برکت والا مہینہ۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی، کیف نستفید من رمضان، ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، ہم رمضان سے استفادہ کیسے کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان آ رہا ہے، ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس موضوع کو اپنانے کا مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا۔ آپ حضرات یہ بات جانتے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام منبر کی تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، تیسری سیڑھی پہ۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں منبر کی دوسری سیڑھی پہ خطبہ دیا کرتے تھے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ منبر کی پہلی سیڑھی پہ خطبہ دیا کرتے تھے، اور پھر یہی سنت جاری رہی، اور آج تک علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ منبر کی پہلی سیڑھی پہ خطبہ دیتے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے تیسری سیڑھی تک آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، لما فعلت ھذا، آپ نے آج ایسا کام کیا جو عام حالات میں آپ نہیں کیا کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور یہ کہا
وہ شخص ناکام و نامراد ہو جائے، وہ شخص کبھی کامیاب نہ ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیتا ہے اور ان کی خدمت کر کے رب سے جنت حاصل نہیں کرتا۔ تو میں نے آمین کہہ دیا، اور پھر جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا کہ وہ شخص ناکام و نامراد ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے لیکن وہ رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکے، سارا رمضان گزر گیا لیکن اس کے گناہ ویسے کہ ویسے، اس کی غلطیاں ویسے کی ویسے، اس رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکا، تو وہ شخص ناکام و نامراد ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو میرے بھائی یہ وجہ ہے ہمیں پتہ چلے ہم نے رمضان سے استفادہ کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب رمضان سے پہلے انسان کو جن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اس میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر عقیدہ ہے تو پھر اللہ کے ہاں اعمال تولے جائیں گے، پھر اللہ کے ہاں اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اگر عقیدہ ہی نہیں ہے تو میرے بھائیوں سارے کے سارے عمل بیکار ہیں، کسی ایک عمل کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آئیے صحیح بخاری کی حدیث، عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 5 چیزوں پر اپنا عقیدہ بنا لے، 5 چیزیں اپنے عقیدے میں شامل کر لے، فرمایا اس کے جیسے بھی عمل ہوں گے آخر کار وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، جیسے بھی عمل ہوں گے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ 5 چیزیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز من شہید اللہ الہ الا اللہ، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس بات پہ ایمان رکھے۔ اور دوسری چیز وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، آپ کی رسالت پہ ایمان رکھے۔ تیسری چیز فرمایا وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اس بات کا ایمان رکھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ 3 خداؤں کے جو قائل ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا حصہ مانتے ہیں۔ میں یہ عقیدہ نہ ہو بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسری اور چوتھی چیز والجنت حق، جنت پر حق ہے۔ 5ویں چیز والنار حق، جہنم پر حق ہے۔ میں جو شخص یہ 5 چیزوں کا عقیدہ اپنا لے گا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اس کے جیسے بھی عمل ہوں گے اللہ رب العالمین آخر کار اس کو جنت میں بھیج دیں۔ عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ اور آئیے صحیح بخاری کی دوسری حدیث، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے فرمایا کہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ عقیدہ توحید پہلے نمبر پہ ہے۔ ہاں اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اعمال ہیں۔ نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ یہ سب بعد میں ہے کہ تب قبول ہوں گے، ان کا اعتبار تب ہوگا جب سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس پہ ایمان پورا ہوگا، عقیدہ توحید صحیح ہوگا۔ اور آئیے ایک حدیث میں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خلاصہ بیان کیا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ وهو يشرك به شيئا دخل النار ومن لقيه وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنہ۔ میں میرے صحابہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہو، اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن لقیہ ویشرک بہ شیئا دخل النار، اور جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا، اس کا عقیدہ صحیح نہ ہوا، اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی انسان کو شریک کرتا رہا، کسی نبی ولی فرشتے کو شریک کرتا رہا، تو فرمایا کہ دخل النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ عقیدہ توحید اتنا بڑا معاملہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے بات سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اللہ کے رسول کو مخاطب کیا گیا، اللہ کے رسول اگر آپ بھی شرک کر لیں، اللہ آپ کی ساری زندگی کے عمل رائگاں کر دے گا۔ دیکھیے کہ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول گناہوں سے پاک ہیں، ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ بھی شرک کر لیں، اللہ آپ کی زندگی کے سارے عمل باطل کر دیں۔ اور ایک موقع پہ فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اگر یہ انبیاء کی جماعت اللہ کے ساتھ شرک کر لیتے، اللہ ان سب کی زندگی کے جتنے بھی عمل رائے گاہ کر دیتا۔ عقیدہ توحید ہوگا تو رمضان سے فائدہ ہوگا، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو میرے بھائیو رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جتنے مرضی عمل کر لو وہ سب کے سب بیکار ہے، رائے گاہ ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمہ، میں کہ انسان اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی والی باتوں میں سے، شرکیہ باتوں میں سے کوئی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے، لا یری بہا باس، اور پھر اس بات کو کوئی بڑا اہم نہیں سمجھتا، ایک عام سی بات تصور کر کے اپنے منہ سے ایک بات نکال دیتا ہے۔ فرمایا کہ فَيَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ 70 خریفا، اس بات کی وجہ سے جہنم کے اندر 70 سال کی مسافت جتنا دور جا گرتا ہے۔ اگر ایک بات بھی زبان سے شرکیہ نکال دی، میرے بھائیوں ساری زندگی کے عمل بیکار ہو جائیں۔ اس لیے رمضان سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، مولوی صاحب سے آ کے پوچھیے، اپنے بچوں کو تو توحید کی ان کو پہچان کروائیے، ان کو پتہ چلے عقیدہ توحید کیا ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی الوہیت میں، عبادت میں، معبود ہونے میں کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، صرف اللہ کے آگے جھکنا۔ اللہ کے اسماء و صفات میں ہر وہ صفت جو اللہ کی ہے، رزق دینا یہ اللہ کی صفت ہے، کسی بندے کو نہیں دینی۔
اولاد دینا اللہ کی صفت ہے، کسی بندے کو نہیں دینی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ باتیں عام ہو چکی ہیں، ساری زندگی اولاد مانگتے رہے، اولاد مل گئی، نام رکھ دیا پیرا دکھتا، کسی نے نام رکھ دیا نبی بخش رکھ دیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ شرکیہ الفاظ ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ ایسے الفاظ یہ صحیح نہیں ہیں۔ اس نے کہا بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ جو اللہ کا حق تھا وہ تم نے بندوں کو دے دیا، اللہ کی صفات تھی تم نے بندوں میں تقسیم کر دی۔ عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طرح عقیدہ توحید میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس ایک چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی بھی نعمت ہے فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے۔ نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا یہ شرک ہے۔ نعمت کی نسبت غیر کو دے دینا یہ فیض حسینی ہے جی، یہ فلاں ہے، اللہ نے گاڑی دی پیچھے لکھ دیا یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہاری ہر نعمت جو تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں لکھا کہ جو لوگ عربی سے تھوڑی سی واقفیت رکھتے ہیں، وما بکم من نعمت، اللہ رب العالمین نے لفظ نعمت اس پہ تنوین تنکیر کو استعمال کیا، نکرہ لفظ بولا ہے، اور نکرہ ہمیشہ تعداد میں زیادہ ہوتا ہے۔ تمہاری ذرے جتنی نعمت وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے، یہ عقیدہ ہے۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی حرج بھی محسوس نہیں کرتا، اور اس کلمے کی بنا پر جہنم میں جا گرتا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک شخص کہنے لگا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ولا تقولوا ما شاء اللہ و شئت، میرے صحابہ ایسے نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ایسے نہ کہو، بل تقولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی ذات میں ہر اعتبار سے شرک سے انسان